بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، فکر فراہی کے کیا اثرات ہیں، کیا فکری حاصلات ہیں؟ ہماری ماضی کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر جو کیوریوسٹیز تھیں، جو فکری الجھنیں تھیں، اس کو کیسے اس فکر نے حل کیا ہے، اس موضوع پر ہم مولانا عمار خان ناصر صاحب کی تحریر کے نکات کی وضاحت غامدی صاحب سے طلب کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس پہ سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ہم سب دو نکات زیر بحث آئے تھے اور ہم نے یہ جانا تھا کہ مولانا عمار خان ناصر نے فکر فراہی کے اوپر سال ہر سال کام کر کے اور ہماری جو امت کی علمی تراث ہے اس کے موازنے اور کمپیریزن میں جو کچھ لکھا تھا، ہم سے ایک تیسرا نقطہ وہ لکھتے ہیں اپنی تحریر میں کہ امت کے متواتر تعامل، اور اس کو سنت سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور اخبار احاد کے درمیان گمگشتہ امتیاز کی اثر نو دریافت اور نتیجتاً اساسی دین کی تاریخی قطعیت کا اثبات۔ اس کو ذرا سمجھائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت اور حدیث کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ فکر فراہی کے اندر جتنے بڑے بزرگ اکابر علماء گزرے ہیں انہوں نے اس فرق کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ ہم سب آپ کا پورا کام بھی اسی پس منظر میں ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ حدیث رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، آپ کی سیرت و سوانح، علم و عمل کی روایت ہے، دین کی شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، اس کو الگ کرنا چاہیے ہے، اور سنت ایک مستقل بذات دین کا سورس ہے، اس کو الگ کرنا چاہیے ہے۔ عمار خان ناصر صاحب کہتے ہیں کہ جو الگ کرنے کا عمل ہے، ایک تو یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، یہ گمگشتہ ایک طرح کا معاملہ ہے جس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا۔ یہ مجھے بتائیے گا کیا یہ عمل ہمیشہ سے اسی طرح ہو رہا تھا اور یہ رک گیا تھا، اس کو فکر فراہی نے آگے بڑھایا؟ پہلے دن سے ہو رہا تھا، خود اللہ کے پیغمبر نے یہی کیا۔ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ اہمیت اسی فرق و امتیاز کو دی۔ مسلمان امت نے جب اپنی علمی تاریخ کی ابتدا کی تو جن لوگوں نے اس موقع پر اصول کی بحثیں کیں ان کے لیے سب سے بڑا موضوع یہی تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت تھی، اسی پر دین مبنی تھا، لیکن یہ گمگشتہ چیز بن گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند مبادی پیش نظر رکھنے چاہیے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے دو کام کیے، یہ دونوں کام بالکل الگ الگ ہیں، ان کو کسی حال میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو مامور فرمایا کہ آپ ہر طرح کی بدعات سے الگ کر کے، ہر طرح کے انحرافات سے پاک کر کے اللہ کے پیغمبروں کے دین کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا تک پہنچا دیں۔ ٹھیک، یہ بلاغ رسالات ہے، یعنی اس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پانا ہے اس کو بیان ہی آگے منتقل کر دینا ہے۔ اس کے لیے پانے کا بھی خصوصی اہتمام ہوا ہے، یعنی دو طریقے اس کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا کلام نازل کیا گیا ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس طرح نازل نہیں کیا گیا کہ یہ خیال ہے آپ کے دل میں ڈال دیا گیا، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، اس کی اگر کوئی روایت بالمعنی کے مطابق تعبیر کرنا تھی تو وہ بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام اس طرح نازل کیا جس طرح تصنیف کر کے ایک چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی ہے، یعنی الفاظ اللہ تعالیٰ کے، ترتیب اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ نہیں کہ محض خیال، بلکہ وہ انہی الفاظ میں بیان ہی جس طرح کہ اس وقت وہ ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے آسمان سے نازل ہوا۔ جبریل امین نے اسی طرح سے اس کو لوح محفوظ سے لیا جس طرح کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور پھر جبریل امین نے آ کر پڑھ کر سنایا۔ اس کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار پڑھ کر سنایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ایک تو اس پہلو سے کہ اللہ کے الفاظ میں آیا، پھر جب وہ آ گیا تو جبریل بھی اس کے حافظ ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حافظ ہیں۔ دونوں کے درمیان ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر سال اس کا مذاکرہ ہوتا رہا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنا لیا کہ جو قرآن کا حصہ آپ پر نازل ہوگا آپ اسے لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے، وہ لوگوں میں عام ہوگا۔ صحابہ کرام کو پابند کیا جائے گا کہ یاد کرنے والے اس کو یاد کریں،
لکھنے والے اس کو لکھ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ یہ آگے منتقل ہوتا رہے گا۔ پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تصحیح اور یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ ہر رمضان میں یہ ہم جانتے ہیں کہ 10 دن کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اور اس کا بڑا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جبریل آئیں اور وہ آ کے آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ یہ سلسلہ زندگی کے آخری رمضان تک اسی طریقے سے جاری رہا۔ آخری 2 سالوں میں پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اس وقت وہ ہمارے پاس ہے، جبریل امین نے پڑھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل امین نے اس کو سنا۔ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی ہدایت واسطے کے بغیر پہنچے، یعنی اس میں پیغمبر تک پہنچانے والا فرشتہ دونوں اپنی طرف سے سوائے ابلاغ کے کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 کام اللہ کے پیغمبر نے کیے، تو یہ پہلا کام ہے کہ جس پہ خدا کا کلام پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اہتمام کیا گیا کہ جن چیزوں کو اس قرآن نے کہا ہے کہ سنت کے طور پر جاری کر دیا جائے، یہ خود قرآن نے کہا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تاریخ بیان کی۔ یہ بتایا کہ جو دین اس وقت تمہیں اختیار کرنا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ کتاب تو ہم نے ایک نئی کتاب اتار دی ہے، لیکن جو دین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کر رکھا ہوا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ لہٰذا پیغمبروں کے اس دین کو جیسے وہ تھا بینے ہی تمہیں بھی اختیار کرنا ہے۔ اور اہل عرب کے ہاں وہ دین حنیف کہلاتا تھا، حنیفیت کی اصطلاح اس کے لیے اختیار کی جاتی تھی، یعنی سیدنا اسماعیل آباد ہوئے اور انہوں نے آ کے اپنی اولاد کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے قبیلے کو یا جن سے ان کا وہاں تعلق پیدا ہوا دین سکھایا۔ وہ جو دین سکھایا گیا اس کی روایت چلی آ رہی تھی، تو یہ کہا گیا کہ اس ملت ابراہیم کی، اس دین حنیفی کی اب سب کو پیروی کرنی ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا، اور اس کے امتثال میں جیسے وہ تھا، اگر اس میں کسی اصلاح کی ضرورت تھی تو اصلاح کر کے، تجدید کی ضرورت تھی تو تجدید کر کے، ترمیم و اضافے کی ضرورت تھی تو ترمیم و اضافہ کر کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی جاری کر دیا۔ یعنی یہاں پر بھی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کیا ہے، ترمیم ہوئی تو اللہ کی طرف سے، اضافہ ہوا تو اس پروردگار کی طرف سے، اسی طرح اگر تجدید کا معاملہ ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق، اصلاح ہوئی تو جس طرح کے فرشتے نے آ کے بتایا یا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کام جو پیغمبر کی حیثیت سے سب پیغمبر کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، وہ تھا کہ بین ہی جو دین دیا گیا اس کو پہنچا دیا جائے۔ یہ جو بین ہی دین ہے یہ قطعی طور پر پہنچنا چاہیے، قطعی طور پر ملنا چاہیے، قطعی طور پر پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا، آخری نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو دین ہے، قیامت تک کے لیے وہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب کسی پیغمبر نے آ کے نہ اصلاح کرنی ہے نہ تجدید کرنی ہے، یہ تو دین کا معاملہ ہے، اس میں آپ کوئی عالم اپنی طرف سے کہیں کچھ نہیں سکتا، اس میں دین کی مستقل بذات ہدایت بیان ہوئی ہے۔ یہ سمجھی نہیں جا سکتی کہ میں کسی اور چیز کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کو عکس کر لوں۔ اللہ فرمائے گا تو سمجھ میں آئے گی، اللہ بتائے گا تو مجھ تک پہنچے گی۔ تو چونکہ یہ دین اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ پیغمبروں کی ہدایت ہے، تو اس کو پہنچانے کا کام، اس میں اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تھی کہ بے کم و کاس پہنچنا چاہیے، اس میں کوئی ادنا درجے کا تغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح یہ لوح محفوظ میں ہے، آپ دیکھیے لوح محفوظ، یعنی اس میں ادنا درجے کا کوئی ظن داخل نہیں ہو سکتا، کوئی احتمال داخل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شیاطین کی در اندازی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی جنات جا کے کوئی چیز اچک نہیں سکتے۔ وہ اللہ کے ہاں ایک محفوظ لوح ہے، وہاں سے لے لیا، وہاں سے لینے کے بعد جس فرشتے کے ذریعے سے اس کو بھیجا گیا ہے، قرآن نے بتایا کہ اس فرشتے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی،
وہ فرشتوں میں بھی مطاع ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو خصوصی تقرب حاصل ہے، اس کو ایک غیر معمولی برتری دی گئی ہے، اور اس کے پاس وہ قوتیں ہیں کہ جس قوت کے مقابلے میں کوئی دوسری قوت غلبہ نہیں پا سکتی۔ تو خواہ دوسرے فرشتے ہیں، خواہ جنات ہیں، خواہ کوئی ارواح خبیثہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کوئی دراندازی نہیں کر سکتا۔ تو یہ گویا اس کی حفاظت کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا انتخاب کیا، وہ لے کے آئے گا اس دین کی دعوت کو۔ پیغمبر کو دیا گیا تو کہاں ان کے قلب پر اتار دیا گیا ہے تاکہ اس جگہ محفوظ رہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ جب لوگوں کو دیا جائے گا تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب ہم اس کی حفاظت کا غیر معمولی اہتمام کریں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع اختیار کیے کہ یہ دین جو قرآن میں ہے، جو سنت کی صورت میں جاری کیا گیا ہے، یہ پہنچے تو اس میں کوئی دراندازی نہ ہو، یہ ملے تو اس میں کسی خرابی کا کوئی احتمال نہ ہو، جس کو مولانا عمار خان ناصر نے بیان کیا کہ اس کی قطعیت واضح ہو، جی وہ حجت ہے، اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سنت کے بارے میں بھی بالکل اسی طریقے سے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اس کو منتقل کر دیا گیا۔ وہ سارے اسباب پیدا ہو گئے کہ اب ایک بڑی مسلمان امت وجود میں آ گئی ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھائے گی، مسجدیں بنائے گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ہر سال حج کا اہتمام ہوگا، رمضان کا مہینہ آئے گا، سب لوگ مل کے روزے رکھیں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب چیزیں جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے جاری کر دی گئی۔ تو یہ دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی حیثیت سے پہنچانا تھا، اور صحابہ کرام کو اس کو آگے منتقل کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جس طرح پیغمبر نے دیا اسی طرح اس کو منتقل کیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ یہ اصل میں علم العامہ ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ ہمارے بڑوں کو بھی معلوم ہے، اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہا گیا یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، یہ دیکھیے نا، یہ تعبیریں ہمارے علم نے اختیار کی ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ علم کی روایت میں یہ چیز ایسے ہی موجود تھی، تو اس کے لیے تعبیریں بھی الگ اختیار کی گئیں، یعنی وہاں حدیث، خبر واحد، یہ تعبیر ہی نہیں اختیار کی گئی۔ نقل الکافہ عن الکافہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے مسلمان اس کو اللہ کے پیغمبر سے لے رہے ہیں، اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ علم العامہ ہے، یعنی ہر آدمی جو عاقل بالغ ہے اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرد فرد کو اسے دے دیا ہے، یہ ہر شخص تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب اس میں کسی ظن کا کوئی احتمال ہی باقی نہیں رہا، یہ تو بالکل محکم طریقے پر تمہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے، اس اہتمام کے ساتھ اس دین کو پھر آگے بھی منتقل کیا گیا۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ تھی کہ پیغمبر اور پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم بھی عطا فرمایا۔ یعنی جیسے اس دنیا میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ خصوصی صلاحیتیں دیتا ہے، ان صلاحیتوں میں بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں شعر و شاعری کی صلاحیت ہے، دوسرے کے ہاں سائنسی علوم میں درک کی صلاحیت ہے، تیسرے کے ہاں کوئی اور چوتھے کے ہاں کوئی اور۔ ہنرمند پیدا کیے جاتے ہیں، کاروباری مزاج کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتیں دیتا ہے۔ اب جس ہستی کو اللہ پیغمبر بناتا ہے تو پیغمبر کے معاملے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ پائے بے کم و کاست آگے پہنچا دے۔ یعنی یہاں تو وہی تعبیر بالکل موضوع ہے کہ نہ ادنا درجے میں کسی فہم کو دخل ہے، نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو جو کچھ پانا ہے اصل چیز یہ ہے کہ بے کم و کاست لینا ہے، بے کم و کاست آگے پہنچا دینا ہے۔ لیکن دوسری چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اللہ خصوصی علم دیتا ہے۔ کس چیز کا خصوصی علم؟ دین کو سمجھنے کی صلاحیت۔ یعنی وہ کیا علم ہے؟ اللہ نے دین دے دیا ہے، جب دین دیا ہے تو پہلے دن سے فہم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں میں بڑا تفاوت ہے۔ ہمارے ہاں اس زمانے میں بھی لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تفہیم کی جائے یا اس کی تفسیر کی جائے یا اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، بہترین الفاظ میں اس نے اتار دیا ہے، لوگ عربی زبان سیکھے اور اس کو پڑھ لیں۔
عربی زبان سیکھنے کے بعد بھی لوگوں کے اذہان اور ان کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں، ان میں بڑا تفاوت ہے۔ تو ایک کتاب یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ اپنا عمومی پیغام ہر ایک تک پہنچا دے۔ چنانچہ قرآن کا یہ کمال ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور سادہ طریقے سے پڑھتے چلے جائیں تو اس کا میسیج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی ہدایت بنیادی طور پر کیا ہے، وہ اصلاً انسان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کو تو وہ اس طرح منتقل کر دے گا کہ عامی اور عارف یکساں اس کو پالیں گے۔ لیکن قرآن مجید اس کے ساتھ علم اور ادب کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس میں علم بھی، یعنی جس علم کی وہ کتاب ہے، آخری منتہا پر بیان ہوا ہے، اور اس میں جو ادبی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کے جملوں کی ساخت ہے، جو اس کی بندش ہے، وہ اپنے ادب پارا ہونے کی حیثیت سے بھی اپنے کمال پر ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہر آدمی کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ اس کو بیان بھی کیا گیا ہے نا کہ لا تنقضی عجائب ہو، اب اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس نے صرف عام لوگوں کو نہیں بلکہ بڑے بڑے فضلاء کو بھی متاثر کرنا ہے، اس نے بڑے بڑے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ جو پہلو ہے اس کے، یہ عمومی مطالعے کی چیز نہیں ہے، ان کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی، بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوں گے، وہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ صلاحیت جس پیغمبر کو دین دیا جاتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو بالعموم جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وَآتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی ہم اس کو ایک علم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے، ان کے اطلاقات کو جان سکے، اجتہادی معاملات پیش آئے تو اس میں اپنی رائے دے سکے، اور اس کو ہم فیصلے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ یعنی جس وقت احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں، امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی برتر کلام کی شرح کرتے ہیں، اس کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کتنے پہلو ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے، متکلم کا مدعا کیا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، اس میں کیا مضمرات ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی کلام وجود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ کلام وجود میں آئے گا تو کچھ لسانی مضمرات ہوں گے جو لفظوں میں اس طرح نہیں بیان ہوتے، اور کچھ عقلی مضمرات ہوں گے جن کو آپ الفاظ میں لکھا ہوا نہیں دیکھتے، یعنی وہ منطوق ہو ہی نہیں سکتے۔ ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، وہ مفہوم ہوتے ہیں، وہ منطوق نہیں ہوتے، یعنی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتے، وہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جتنی ہیں، خواہ وہ لسانی مضمرات ہیں، خواہ وہ عقلی مضمرات ہیں، ان کو کوئی عالم بتاتا ہے، علماء بتاتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے ایک دوسری نگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ نگاہ محض لفظوں کو تلاوت کر لینے کی نگاہ نہیں ہو سکتی۔ تو پیغمبر کو وہ نگاہ بالکل آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو پیغمبر کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ پہلے کوئی پڑھا ہوتا ہے، نہ وہ کسی جگہ زانوِ تلمس طے کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کو مختلف مراحل سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا ہوتا ہے۔ وہ تو انتخاب کرتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، تو یہ صلاحیت بھی ان کو دے دیتا ہے۔ وہ صلاحیت ان کے اندر پیدائش سے موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو پھر وہی سب سے بڑے مفسر ہوتے ہیں، وہی سب سے بڑے متکلم ہوتے ہیں، وہی سب سے بڑے فقیہ ہوتے ہیں۔ سب لوگ ان کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ پیغمبر ہی سے پوچھا جائے گا، پیغمبر کی موجودگی میں کیا کوئی زمخشری و رازی بیٹھیں گے؟ ان کی موجودگی میں تو پیغمبر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پیغمبر کا علم بھی اس کے ساتھ ہی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ فرق سمجھ لیجئے۔ جی، تو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بلاغت۔ دین کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ قرآن، وہ سنت، دونوں چیزیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بے کم و کاست پہنچے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ پہنچے، کیونکہ وہ مستقل بذات ہے۔ اس میں تو ایک شوشہ بھی اگر ضائع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دین ضائع ہو گیا۔ اس کو ہر حال میں اسی طرح محکم رہنا چاہیے، تو اس کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، آگے منتقل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور جیسے ہی وہ پہنچایا جائے تو اب سامنے کون ہے؟ سامنے روبوٹ تو نہیں ہے نا، انسان ہے۔ انسان ہے تو ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کوئی سوال سامنے آئے گا، کوئی اطلاق کی بحث ہو جائے گی، عمل کرنے بیٹھیں گے تو امتثال امر میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اب کیا ہے؟ پیغمبر کی دوسری حیثیت
فوراً نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اب وہ سوال کا جواب دیں گے، اب وہ کسی چیز کی وضاحت کریں گے، کسی چیز کی شرح کریں گے. پھر پیغمبر خود عمل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بات پہنچا دی اور اس کے بعد کوئی نمونہ سامنے نہیں آیا. نمونے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی ہے اس کی کیفیات، اس کے انداز، اس میں کیا کیا بہتری کی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی بالکل واضح ہو کر کسی شخصیت کے ذریعے سامنے آ جائے. تو یہ پورا کا پورا علم ہے پیغمبر کا. یعنی ایک چیز ہے پیغمبر کو جو دین دیا گیا، اور ایک ہے علم النبی، یعنی اللہ کے پیغمبر کو جو تفقہ حاصل ہوا ہے، دین اس نے سمجھ لیا ہے، یا وہ دین اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پر پاتا ہے اور پھر اللہ ہی کی ایک دوسری نعمت کے طور پر اس کی تفہیم کرتا ہے، اس کی تفسیر کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ جو علم ہے یہ بھی پہلے دن سے وجود میں آ گیا. تو انہوں نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو پہلے دن سے الگ رکھا گیا تھا. یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں، ان کے بارے میں صدر اول میں ادنا درجے کا کوئی احتمال نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر نے بھی ہمیشہ ان کو بالکل الگ الگ رکھا، صحابہ کرام نے بھی ان کو بالکل الگ الگ رکھا، اور مسلمانوں کے علم نے بھی اس کو بالکل الگ الگ رکھا. امام شافعی جب اپنی کتاب الرسالہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ وضاحت کی کہ جو علم مجھے ملا ہے اس کی کون سی اقسام ہے. تو اس کو انہوں نے علم العامہ قرار دیا. بعد کے لوگوں نے اس کے لیے نقل القافہ کی تعبیر اختیار کی کہ ہمیں اللہ کی کتاب بھی اسی طرح ملی ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے جو سنت جاری کی گئی وہ بھی ایسے ہی ملی ہے. یہ ہمارے ہر فرد کا علم ہے، اس کو ہم منتقل کریں گے. تو دیکھیے یہ قطعی بھی ہو گیا، یہ بالکل متعین بھی ہو گیا، اس کے بارے میں کسی ابہام کی گنجائش بھی نہیں رہی. اور یہ وہ علم تھا کہ جس کو ہم قرآن اور سنت سے تعبیر کرتے ہیں. اس علم کے ساتھ اب میں نے عرض کیا کہ پہلے دن سے، یعنی جس دن آپ نے، اللہ کے آخری پیغمبر نے پہلے دن لوگوں کو نماز پڑھائی ہوگی، اس وقت بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال پیدا ہو گیا اور اس کا جواب دے دیا، ٹھیک، کسی چیز کی وضاحت کر دی ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیدا ہونا شروع ہو گئی، دونوں ساتھ ہی منتقل ہونی شروع ہو گئی. یہ کہ دوسری چیز ہے، اس کو صحابہ کرام نے بڑی محنت کر کے الگ رکھا. وہ تو ادنا درجے میں اس کے ساتھ کسی چیز کو ملتبس نہیں ہونے دیتے تھے، خلط ملط نہیں ہونے دیتے تھے. چنانچہ ہم نے اس سے پہلے جب حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، تو یہ دیکھیے اس میں کیا چیز بیان کی ہے کہ اس کے بارے میں، یعنی اس علم کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کی جگہ پر کھڑے ہیں. لکھنے نہیں دے رہے، کسی چیز کو مرتب کسی کتاب کی صورت میں نہیں ہونے دے رہے. صحابہ بھی اسی طرح کا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس علم کی قدر و قیمت نہیں ہے، بہت قدر و قیمت ہے، لیکن کہیں اختلاط نہ ہو جائے. یعنی اس قطعی دین میں، اس دین میں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ دین جو مستقل بالذات ہے، وہ دین جس کو ہم خود کہیں سے تلاش کر کے نہیں لا سکتے، اس میں اور اس علم میں جو سمجھنے کا عمل ہے، جو تفہیم کا عمل ہے، جو تبیین کا عمل ہے، جو اس پر عمل کی کیفیات بیان کرنے کا عمل ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا نہ دیا جائے. تو اس کو بالکل الگ الگ رکھا. ہم مسلمانوں کے علم نے بھی اس کو ابتدا میں بالکل الگ رکھا. بتدریج یہ ہوا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفہیم فرمائی تھی، تبیین فرمائی تھی، وضاحت کی تھی، یا کسی موقع پر آپ کا عمل سامنے آیا تھا کہ آپ نے خود جو دین آپ لے کر آئے اس پر کیسے عمل کیا، جس کو میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں. تو یہ تفہیم، تبیین، اسوہ حسنہ، یہ کیا ہے؟ یہ علم النبی، رسول اللہ کا علم ہے. تو یہ علم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو ملا ہے، تو اس کو شروع میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا بالکل متعین طور پر الگ رکھا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس علم کی روایت ہونا شروع ہو گئی. اور وہ روایت جب ہوئی، جس کو اب ہم حدیث کہتے ہیں، اخبار احاد کہتے ہیں، تو اس میں بے شمار چیزیں زیر بحث آ گئی. مثال کے طور پر نماز بھی زیر بحث ہے، روزہ بھی زیر بحث ہے، اسی طرح قرآن کی بعض آیات کا معاملہ بھی زیر بحث ہے. یہ جب چیزیں زیر بحث آ گئیں تو لوگ اپنے عمل کی اصلاح کے لیے اسی کی جانب رجوع بھی کرنے لگ گئے. جب اس کی جانب رجوع کرنے لگ گئے تو آہستہ آہستہ ان کا بہت اس پر انحصار ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، جو پہلا مرحلہ ہے اس میں یہ بالکل الگ الگ دونوں چیزیں پڑھی گئی. یعنی قرآن کے بارے میں تو خیر کوئی التباس پیدا ہی نہیں کیا جا سکا.
اس میں بالکل واضح تھا کہ قرآن مجید تو جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ایسے ہی مسلمانوں کو منتقل ہوگا، بلکہ اس میں منتقل کرنے میں صرف لفظ نہیں، صرف تحریر نہیں، صرف رسم نہیں، بلکہ جس طرح لفظ بولے جا رہے ہیں قرات بھی منتقل ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز کسی کتاب کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکی، اس اہتمام سے اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی ہر نسل میں اس کو آگے منتقل کرنے کے غیر معمولی محرکات ہیں، آج بھی موجود ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے بچے قرآن پڑھنا سیکھیں، ہر مسجد میں قرآن موجود ہے، قرآن شب و روز شائع کیا جا رہا ہے، نئے سے نسخے ترتیب پا رہے ہیں، حکومتیں اس کا اہتمام کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا کنسرن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سنت مسجدیں بن رہی ہیں۔ پہلا کام مسلمان بستی بناتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک عمومی اہتمام مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہو جاتا ہے، حج کا موسم آتا ہے تو دنیا بھر سے قافلے چل پڑتے ہیں اور حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی معاملہ باقی سب سنن کا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی متعین، اتنی واضح تھی کہ کوئی اس میں ابہام کا سوال ہی نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے تو کوئی چیز آپ کو خلط ملط نظر نہیں آتی، بالکل الگ الگ ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ آپ جیسے ہی مسلمانوں کے علم کی تاریخ میں جاتے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، امام مالک کو دیکھیں، اسی طرح امام شافعی کو اور دوسرے جلیل القدر ائمہ کو، وہ اس کو الگ رکھ کے گفتگو کر رہے ہیں باقی تمام امور پر۔ لیکن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین یا آپ کا اسوہ خاص طور پر سنت سے متعلق نقل ہوا ہے، ایک تو قرآن ہے، سنت سے متعلق آہستہ آہستہ اس کے لیے بھی لفظ سنت ہی کا استعمال شروع ہو گیا۔ چنانچہ میں نے بتایا ہے کہ دیکھیے ابن عبد البر جو ہے وہ جامع بیان العلم میں بہت بڑے اسکالر ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہمیں سنت ملی ہے ینقسم و قسمین، اس کی دو قسمیں، آپ اندازہ کیجیے نا پہلا جملہ کیا بتا رہا ہے، دو قسمیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر نہیں رکھ رہے، ٹھیک اس میں بھی نہیں رکھ رہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ تو انہوں نے پہلی قسم جو حقیقت میں سنت ہے اس کو بیان کیا، اور اس میں بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ یہ نقل الکافہ للکافہ ہے، یہ علم العامہ ہے، یہ ایسے ہی منتقل ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کا فرد منتقل کر رہا ہے، یہ ان کا اجماع ہے، یہ ان کا تواتر ہے، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے لفظ سنت استعمال کر دیا۔ یہ غلطی بنیادی طور پر اس وقت سے ہونی شروع ہوئی، اور اس وقت اگرچہ ینقسم و قسمین یعنی وہاں کہا جا رہا تھا دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ قسم بھی ایک ہی ہوتی چلی گئی، اور پھر حدیث سنت بالکل مترادف ہو گئے، سنت بولیے حدیث، حدیث بولیے سنت۔ تو یہ متاخرین کے ہاں آتے آتے یہ صورتحال بن گئی۔ یہ صورتحال ہے جس پس منظر میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مدرسہ فراہی کے اکابر نے اس کی وہ حیثیت بالکل آخری درجے میں بحال کر دی ہے جس طرح کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے یا ائمہ مجتہدین کے زمانے میں یہ بالکل الگ الگ تھی، بالکل متعین تھی، اس میں کوئی التباس نہیں تھا، دین کا وہ ایک قطعی حصہ تھا جس کی ہر شخص کو پیروی کرنی ہے، اور ایک اس کی تفہیم و تبیین تھی جو حضور سے شروع ہوئی، وہ حدیث میں آ گئی، پھر صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا، وہ آثار میں آ گئی، پھر اس کے بعد دین کے علماء پیدا ہونا شروع ہوئے، اور آج تک ہو رہی ہے، یعنی وہ کام کبھی بند نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا نبوت کے ساتھ اختصاص نہیں ہے، اس کی ابتدا نبوت سے ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی علماء پیدا ہوئے، یہ غزالی ہے، یہ ابن تیمیہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ظاہر جلیل القدر علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفہیم، تبیین، اور اسی طریقے سے خود وہ عمل کرتے ہیں، اس سے بھی ایک علماء کا اسوہ وجود میں آتا ہے۔ اس کی ابتدا بھی اللہ کے آخری پیغمبر نے کر دی تھی، یعنی تفہیم و تبیین کی بھی، اور آپ کا اسوہ حسنہ تھا۔ یہ ہے اس معاملے کی تاریخ۔ اس کو سامنے جب رکھیں تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ ان کو الگ کیا جائے، یعنی مسلمانوں کا تعامل کیا ہے، مسلمانوں نے کس چیز کو اجماع اور تواتر سے اخذ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح مختلف ہے اس علم سے، یہ بھی واضح رہے، الگ الگ رہے، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اور اس کی بھی قدر و قیمت پوری طرح قائم رہے۔ یہ حدیث ہیں، یہ آثار ہیں، ان کا مطالعہ ہو، یہ چیزیں لوگوں کے لیے بڑی دولت کی حیثیت سے آگے منتقل ہوں، لیکن
اس فرق کے ساتھ کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو کبھی بھی ایک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کا تعلق دین کی قطعی حجت سے ہے اور دوسری کا تعلق دین کے فہم، اس کی بصیرت اور اس کے تفقہ سے۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے اس بات کو نمایاں کیا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ تین نوعیت کی چیزیں، ایک قرآن، ایک سنت، ایک آپ کے علم و عمل کی روایت جو آپ کی سیرت و سوانح، اسوہ حسنہ، شرح و وضاحت اور تفہیم و تبیین پر مبنی ہے۔ ان تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہے اور ان میں سے دو دین کے بنیادی سورسز ہیں۔ اچھا ہم صاحب ایک جملہ انہوں نے یہاں پہ لکھا کہ تاریخی قطعیت کا بھی اس بات ہو جاتا ہے جب آپ یہ الگ الگ کرتے ہیں۔ ہمارا پورا جو علم ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو تیسری چیز ہے جو زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، جو انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کے طریقے پر نقل ہوئی ہے، یہ ایک ضمنی ماخذ ہے، اس میں صحیح غلط کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک فرد بیان کر رہا ہے، فرد نے کیا سنا، کیا پرسیو کیا، کیا آگے بیان کیا، اس کی تحقیق ہوگی۔ اور یہ جو ابتدائی دو چیزیں ہیں قرآن و سنت، ان کو اجتماع، ان کو جنریشن، ان کو عوام منتقل کر رہی ہے جن کا غلطی پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو دین تم بیان کر رہے ہو اس کے تو کانٹینٹ ہی میں اختلاف ہے، اس لیے کہ مختلف مسالک، مختلف فرقے اپنی اپنی احادیثوں کی ترجیح قائم کر کے اس کو مذہب قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الحاد کی جانب سے بھی جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے مذہب پر وہ یہی ہے کہ بھئی تمہارا مذہب تو کہیں نامکمل ہے، کہیں اختلاف ہے۔ تو یہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ تاریخ میں اختلاف رہے گا، اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصل دین بالکل محفوظ ہے۔ یعنی تاریخ میں تو دسیوں مسائل پیدا ہوں گے، اس کو کوئی ایک فرد، دو افراد، 10 لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ اہتمام ہی نہیں کیا جو قرآن و سنت کے بارے میں کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید تو فرد فرد تک پہنچانے کا عمل تھا، سنت فرد فرد کو بتانی ضروری تھی، عمل پیرا ہونا تھا لوگوں نے۔ اس میں تو کسی نے سوال کیا، جواب دے دیا، کسی وقت کو خطبہ دیا، کچھ لوگوں نے سن لیا، کچھ نے نہیں سنا ہے۔ اس میں پہلے دن سے وہ اہتمام ہی موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب لوگ اس کو سنیں گے تو منتقل کرنے والے پر چھوڑ دیا، وہ ہو سکتا ہے کہ آگے بیان ہی نہ کرے، ممکن ہے آگے بیان کرے تو بیان کرتے وقت خود انتخاب کر لے کہ کتنی بات بیان کرنی ہے، کتنی بات نہیں بیان کرنی، پس منظر، محل، موقع کیا ہے۔ تو تاریخ میں جو چیزیں اس طرح منتقل ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ظنی ہی ہوتی ہیں، تو اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ ظنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک گمان غالب ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح فرمائی ہوگی۔ چنانچہ اس میں پھر بڑے بڑے لوگوں پیدا ہوئے، انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، انہوں نے اس کے اصول قائم کیے۔ تو تاریخ جس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کی تحقیق کی جاتی ہے، وہ سب کام ہونے لگ گئے۔ یعنی یہاں ہم یہ واضح کر دیں کہ تاریخ کے لیے یہ الگ الگ اصطلاحیں اختیار کی گئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ حدیث، صحابہ کرام کی تاریخ آثار، اور بعد میں جو عمومی تاریخ ہے اس کے لیے تاریخ کا لفظ یا احوال کا لفظ یا اور بہت سی تعبیریں اختیار کر لی گئیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہر جگہ ایسے ہی ہوگا، یعنی دنیا میں اس سے مختلف ہو نہیں سکتا۔ اس میں اس اہتمام کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کسی چیز کو اگر دوسرے طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے تو اصل دین محفوظ ہے، اہل علم خود سمجھ لیں گے۔ اس میں اختلافات بھی ہونے ہیں، ان اختلافات کے بارے میں رویہ بھی وہ نہیں ہونا چاہیے جو دین کے معاملے میں ہے۔ یعنی وہاں تو کوئی چیز اگر ہم سے کھو گئی تو حادثہ ہو گیا، یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اختلاف ہے، میری سمجھ میں ایک بات آئی، میں نے اس کو قبول کر لیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ قبول نہ کریں، اس پہ بحث بھی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ اسی بحث کا نتیجہ ہے کہ مختلف کتابیں ترتیب پائیں گی، شرحیں لکھی جائیں گی، ان کے بارے میں کوئی یہ کہے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کوئی کہے گا یہ موضوع ہے، کوئی کہے گا اس میں یہ نقص ہے، کوئی کہے گا یہ نقص ہے، یہ ضعف کے مقامات ہیں، یہ اس کے راوی ہیں، ان کے بارے میں ایک کی تحقیق کیا ہے کہ سچا ہے، دوسرے کی تحقیق کیا کہ جھوٹا ہے۔ یہ سب معاملات اس دائرے میں ہوں گے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑا علم ہے جس کی ہمیں قدر بھی کرنی ہے، جس کو منتقل بھی کرنا ہے، جس کی خدمت بھی کرنی ہے، لیکن اس علم کو اس علم سے بالکل الگ رہنا ہے، اور یہ اس طرح الگ رکھنا ہے کہ کسی درجے میں بھی ان کے درمیان کوئی اختلاط نہ پیدا ہونے پائے۔ میں نے عرض کیا کہ درمیان کے دور میں جو ایک بڑا مسئلہ ہوا وہ اس دوسرے علم کے لیے بھی لفظ سنت کے استعمال سے ہوا، تو لفظ مشترک کرنے سے خرابی پیدا ہو گئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے اپنے ایک مضمون میں، میری کتاب مقامات میں ہے،
کہ اس خلط مبس کو دور کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روایت بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو اس کو اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں۔ چنانچہ میرے ڈسکورس میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب کوئی مستقل بذات دین ہے تو سنت، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ نقل القافہ کے طریقے پہ ملتا ہے، سب مسلمان اپنے علم العامہ سے اس کو منتقل کر رہے ہیں، اور یہاں جو چیز ملتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اخبار احاد ہے، ایک فرد کا بیان ہے، 2 افراد کا بیان ہے، ان میں حضور کا عمل مل رہا ہے کوئی، یعنی آپ نے جو دین دیا قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اس پر عمل کیا، کسی نے دیکھا تو بیان کر دیا، حضور نے ایسے غسل کیا تھا، حضور نے ایسے وضو کیا تھا، تو یہ جو بیان ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہمیں اس تعبیر کو بھی عام کرنا چاہیے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تھا کہ دونوں چیزیں الگ الگ رہیں، یعنی دین کا قطعی حصہ بالکل الگ رہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ یہ دین جو خدا کی طرف سے دیا گیا وہ الگ رہے، اور اس کی تفہیم، اس کا فہم، اس کو سمجھنا یہ بالکل الگ رہے۔ یہ سمجھنا، یہ تفہیم، یہ تبیین پیغمبر کی بھی ہو تو اس کو الگ رہنا چاہیے اس سنت سے اور قرآن سے جو پیغمبر ہی نے دیا ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کا ادنا درجے میں بھی اگر کہیں لحاظ نہیں رکھا گیا تو التباس پیدا ہو جائے گا۔ التباس پیدا ہو جائے گا تو وہی صورت ہوگی جو اس وقت عامت الناس کی ہے، یعنی ان کو اب نصف صدی لگ گئی ہے یہ سمجھانے میں کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ فکر فرائی کے مجموعی فکری حاصلات کی معنویت اور اثرات کیا ہیں؟ مولانا عمار خان ناصر کی تحریر زیر بحث ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مزید 2 نکات زیر بحث آئیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔